آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف کی کرپشن ہے, شہباز شریف کی کرپشن ہے, دیگر لوگوں کی کرپشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اختر بلند رانا جنہیں آپ کی حکومت نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ابھی اپوائنٹ کیا, ان کا دامن بالکل صاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو انکوائری رپورٹس میں نے دیکھی ہیں اس کی, اور ایک ٹی وی کے اندر میں نے دکھائی بھی ہیں, اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے غلط کیس بنا تھا. اگر وہ غلط کیس, جہاں تک پاسپورٹس کی بات ہے تو پاسپورٹ سب کے پاس ہے. آپ انکوائری رپورٹ کو عدالت کے فیصلے کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں؟ نہیں, عدالتی فیصلے پہ ترجیح نہیں دے رہے. عدالت کا فیصلہ ہے جس کے اندر ایک سیکشل ہراسمنٹ کیس میں انہیں کنوکشن دی گئی, اور اسی کی انکوائری رپورٹ کے اندر واضح طور پہ سیکشن آفیسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ غلط کیس بنا. تو آپ انکوائری کو عدالت کے فیصلے پر ترجیح دے رہے ہیں, یہ تو قانون کے خلاف ہے. میری بات سنیں, تو پھر چیف جسٹس کو ان کے ساتھ حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. چیف جسٹس نے انڈر پروٹیسٹ ان کا حلف لیا. نہیں تو انکار چیف جسٹس نے تو پہلے آواز بلند کی. انڈر پروٹیسٹ آپ تو حلف لے لیں, مجھ سے لڑوا دیں. چیف جسٹس نے اتنا زیادہ پہلے کا آواز بلند کی کہ ایسے بندے کو اس عہدے پہ فائز نہیں کرنا چاہیے, اس کے باوجود آپ نے کہا کہ ہم کریں گے. آڈیٹر جنرل کی بات کر رہے ہیں, تو جب ڈپٹی آڈیٹر جنرل تھا اس وقت بھی ہراسمنٹ کا کیس تھا, کیوں بنایا تھا اس وقت؟ کہاں تھی کورٹ؟ یہ جج موجود نہیں تھے کیا؟ سب موجود تھے. ساری انصاف کے پلڑے اگر اسی دور حکومت میں دکھانے ہیں تو ماضی پہ کم سے کم معافی تو مانگ لو. Two wrongs do not make a right. اگر پہلے کسی نے غلط کیا تو آپ بھی غلط کریں گے. سیم پرسن غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی مجھے شریعت میں اور قانون کے حساب سے یہ تو بتا دو کہ جج جو ہے وہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ کے خود کیسے جج رہ سکتا ہے؟ پھر میں آپ کی بات, یہ ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سٹے ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ علیحدہ بحث ہو جائے گی. کمال ہو گیا. صدر پاکستان آپ نے کھنگال لیا. وزیر اعظم کی بات کر, میں افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. پی سی او پہ حلف لے کے, عوام سے معافی مانگ کے, غلطی کر کے, ایل ایف او کو انڈوز کر کے, ریفرنڈم کو انڈوز کر کے آپ نے معافی مانگی. کیوں؟ عوام کی تقدیروں کا فیصلہ کر کے آپ معافی مانگ کے جج موجود ہیں. لیکن چونکہ آپ اس کرسی پہ موجود ہیں جس کا احترام مجھے ہی کرنا ہے, اور میں اس مہم کا حصہ رہا ہوں, اور وہی پی سی او, وہی ایل ایف او, وہی آئین سے انحراف کرنے والے صدر کو آپ نے گارڈ آف آنر دے کر بھیجا. افتخار چودھری پر تو آپ انگلی اٹھاتے ہیں. لسن ٹو می میرے بھائی, عدالت اگر تصدیق کر دے نا کسی کی تو مہذب معاشروں میں اور آئین کے حساب سے ہم اس کو سلوٹ بھی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے جب ضیاء الحق کے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا, آپ اس کو درست مانتے ہیں. ایک کام کر لیں, آپ اس کو انہی ججز سے احتجاجاً پی ایم ایل این اور تمام سیاسی جماعتوں کے وزراء نے حلف بھی لیا ہے. کیوں لیا؟ نہیں لیتے. ایک صدر کو عزت دی تھی, مشرف کو عزت نہیں دی تھی. ایک اور چیز میں آپ سے پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, عدالت جو حکم دے گی, عدالت مجھے حکم دے میں الٹا کھڑا ہو جاؤں, میں کھڑا ہو جاؤں, وہ بھی عدالت کا حکم ہے, آئین میں لکھا ہے, میں نے ماننا ہے. لیکن آپ عدالت کے جائز فیصلے مان لیں تو بہت ہے, اکراس دا بورڈ الٹا کھڑا کرنا تو بہت دور کی آپ بات ہے. عدالت کو اتنا مہاتما بھی نہ بنائے بھائی. ابھی بہت ساری چیزیں اگر کھل گئیں, میں کھولنا نہیں چاہ رہا تو بدی رہنے دیں اس کو, وہ وقت آنے پہ میں کھولوں گا. اللہ کا شکر ہے وہ سیڑھیاں سن کے ہمیں فخر ہوا کس طرح کے جج تھے کہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے حکم پہ آپ فیصلے کرتے تھے. تو خدا کو مانے, میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, اتنا ہی عدالت سے ایک سوال ضرور کیجیے گا. اصغر علی خان پٹیشن, ظفر علی شاہ پٹیشن, اور یہ دہشت گرد 922 جس کا جنرل پاشا نے کھل کے اظہار کیا قومی اسمبلی کے اندر کہ ہم نے دیے پکڑ کے, لیکن وہ افسوس ہے کہ سب چھوٹ گئے. چلیں عدالت سے تھوڑی دیر کے لیے باہر ان سے پوچھیں کہ کیوں. یہ بتائیں کہ کراچی میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگز میں, معصوم جانیں جو قتل ہو جاتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو ہے؟ بہت ویلیو ہے, اس لیے کہ کراچی میں اگر ویلیو ہے تو ذوالفقار مرزا صاحب نے جو ایلیگیشنز لگائی تھیں اس کے اوپر حکومت نے ایک دفعہ بھی تحقیق کرنے کی کوشش بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سوموٹو ایکشن ہو چکا تھا, اور سوموٹو ایکشن کے تحت چونکہ سوموٹو ایکشن خود لیا گیا تھا عوامی آرا پہ, اور اس میں ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں, عدالت کے ساتھ ہیں, وہ اس چیز کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ذوالفقار مرزا کو بلا کے انہوں نے جو بتایا ہے وہ دکھوا بھی دے, پھر آپ اور ہم اتنی باتیں کریں گے کہ تاریخ میں وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. چیف جسٹس کی بات جہاں پر آپ کو ماننی ہوتی ہے وہاں پر آپ مانیں گے, اور جہاں پر آپ کے مفاد میں نہ ہو وہاں پر آپ نہیں مانیں گے. کون سی نہیں مانی میرے بھائی؟ ایک بات بتا, ہر جگہ بیک اسٹیپ لیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, ہمیشہ اسٹیپ آگے لے کے پیچھے لیا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ مفاہمت چاہتے ہیں, اگر آپ کی پارٹی کا سینئر وزیر ایم کیو ایم کے خلاف سیریس ایلیگیشنز لگائے گا, کیونکہ آپ مفاہمت چاہتے ہیں, آپ ان کی تحقیق بھی نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ پہ ڈال دیں گے, یعنی کہ حکومت کا کام اب سپریم کورٹ کرے گی. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وزارتوں سے, رکنیت سے, تمام چیزوں سے مستعفی ہونے کے بعد الزام لگائیں. آپ ہمارا وزیر نہ مستعفی ہونے کے بعد الزام لگایا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, آپ کے وزیر تھے, اور انہوں نے جتنی بھی سٹیٹمنٹس اچھا میرے بھائی اس میں بات یہ ہے اس کی انفارمیشن جو ہے ان کے پاس تبھی تھی جبکہ وہ وزیر تھے اور آپ کی پارٹی کا حصہ تھے. آپ اب ان کو بالکل ڈسون کر رہے ہیں. نہیں, میں نے ڈسون کبھی نہیں کیا اس شخص کو. میں اپنی قیادت کا سب سے زیادہ وفادار شخص سمجھتا ہوں اس آدمی کو, میں ڈسون نہیں کروں. اور سب سے زیادہ وفادار شخص کی بات پر آپ نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے کہ جن پہ لگائے تھے وہ خود ہی خاموش تھے, تو میں کیا بولوں, میں کیوں بولوں؟
मैं पागल हूँ? नहीं, वो तो खामोश थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर इतना सीरियस इल्जाम लग रहा है, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से लग रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती, वफाकी हुकूमत में आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि तहकीक करें? आप फिर उनके साथ मुफाहमत करना चाहते हैं, उन्हें हुकूमत में लाना चाहते हैं? भाई, मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती कि उनके इल्जामात से कुछ दिन कबल सोमोटो एक्शन हो गया था। सब जुडिस्ट है, अदालत में ज़ेर समाअत है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं ज़ेर समाअत पे गुफ्तगू करूँ। मेरे पास पूरा इख्तियार है फैसलों पे गुफ्तगू करने का, मैं करूँगा। फैसल रज़ा अब्दी साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।